بن ہاشم نے لکھا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ معاہدہ نضر بن حارث بن علقمہ یا بقید بن عامر بن ہاشم نے لکھا ہے۔ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ میں لٹکا دیا گیا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق معاہدہ ابو جہل کی خالہ ام جلاس بنت محربہ حنظلہ کے پاس رکھوا دیا گیا ہے۔ مکہ کے رہنے والے کچھ لوگ اس معاہدے کے خلاف ہیں، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس معاہدے کا علم بنی ہاشم کو ہوا تو وہ بھی ابی طالب کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد پر قائم اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بنی ہاشم نے عہد کیا ہے، جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے۔ پہاڑوں کے درمیان راستے یعنی درے کو گھاٹی یا شیب کہتے ہیں۔ کم و بیش تمام سرداروں کے پاس شیب یعنی گھاٹیاں ہیں۔ عرب شیب میں خیمے ایک خاص ترتیب سے لگاتے ہیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ کون سا ہے۔ خیموں کی ترتیب عمومی طور پر یوں ہوتی ہے کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ سردار کے خیمے کے ارد گرد اس کے بیٹوں، بھتیجوں اور قریبی رشتہ داروں کے خیمے ہوتے ہیں۔ دور کے رشتہ دار اپنے خیمے باہر کی طرف لگاتے ہیں۔ عرب کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص پناہ مانگے تو وہ اسے شیب یعنی گھاٹی میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پناہ لینے والا عام گھروں میں نہیں رہتا بلکہ شہر سے باہر شیب میں رہتا ہے۔ مکہ کے آس پاس پہاڑوں کے سلسلے کا نام ابو قبیس ہے۔ ان پہاڑوں میں بہت سی گھاٹیاں ہیں۔ ایک گھاٹی ابی طالب کی ملکیت ہے جو انہیں اپنے والد عبد المطلب سے وراثت میں ملی ہے۔ اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس گھاٹی کو شیب بنی ہاشم اور شیب ابن یوسف بھی کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب کعبہ سے 1 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ آج کل اس گھاٹی کو شیب علی اور اس پہ واقع بازار کو سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ قریش کے بائیکاٹ کرنے پر بنی ہاشم کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں آ گئے ہیں۔ قریش کے بائیکاٹ کا معاہدہ بنی ہاشم کو کوئی مہلت دیے بغیر نافذ کر دیا گیا ہے۔ اندھیرا گہرا ہونے پر ابی طالب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر کسی دوسرے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا، کبھی بھائی اور کبھی بھتیجا سلا دیتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں موجود بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھوک سے بھٹکتے ہیں، جن کی آواز سن کر قریش کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔